آج میں نے اور سلمان عبداللہ مراد صاحب نے خود یہاں پر بارادری میں جو پولو گراؤنڈ ہے وہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اور کراچی والے یہاں پر موجود تھے۔ بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوشگوار موسم اسی حد تک رہے گا۔ اگلے 3 دن کا جو ہمارا چیلنج ہے، اس چیلنج کو ہم کامیابی سے انشاءاللہ العزیز عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں صرف آپ کو کچھ تفصیل دے دوں، ہمارا جو سالڈ ویسٹ کا عملہ ہے، ہمارے جو فیلڈ فارمیشن ہے، ان تمام کی جو عام تعطیل تھی اس کو پہلے ہی کینسل کر دیا گیا تھا۔ کل کے روز سے جب بورا جماعت نے اپنی عید الاضحیٰ کے فرائض سر انجام دیے، کل بھی ہمارا عملہ گراؤنڈ پر تھا، میں خود گراؤنڈ پر تھا، سالڈ ویسٹ کی ٹیم سلمان صاحب ٹیم پر تھے، گراؤنڈ پر تھے، اور ہم نے مختلف مقامات کا وزٹ بھی کیا، ان کو مٹھائیاں بھی دی اور ان کی جو آلائشیں وغیرہ کی کارروائی تھی اس کے بارے میں ان سے گفت و شنید کی۔ جب انہوں نے شکریہ ادا کیا اور تعریف کی کہ عملے نے اچھا کام کیا، تو پھر کسی نے یہ ویڈیو چلا دی ہماری کہ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ابھی عید ہوئی نہیں اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے عید منا لی۔ تو میں ان بغض کی اینک پہنے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرارتیں چھوڑ دیں، بغض کو ختم کریں، محبتوں کو بانٹیں۔ کل ہم نے بورا جماعت کے ساتھ عید منائی تھی، آج ساری کراچی کے اندر کارروائی چل رہی ہے، قربانی کا عمل سٹارٹ ہو گیا ہے اور آلائشوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میں تفصیلات شیئر کر لوں کہ کراچی کے 25 ٹاؤنز کے اندر جو سب سے اچھی خوشائن چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے پہلی بار اپنے اپوزیشن کے جو دوست تھے ان کو مدعو کیا اس آلائش کے آپریشن کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 ٹاؤن چیئرمین وہاں پر آئے، 9 چیئرمین جو کہ جماعت اسلامی کے تھے وہ بھی وہاں پر آئے، اور 3 جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ بھی آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہر بھر کے 25 ٹاؤنوں میں 110 کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ وہ کلیکشن پوائنٹس آپ کے گلی محلوں سے، گھروں سے، سڑکوں سے آلائشوں کو اٹھا کے ان 110 مخصوص جگہوں پر لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ان 110 کلیکشن پوائنٹ سے ہم نے 3 لینڈ فل سائٹ پر بڑی بڑی خندقیں، ٹرنچز کھودی ہیں، جام چاکروں میں، گونڈ پاس میں اور ملیر میں، جہاں پر ان آلائشوں کو زمین بوس کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی 1,10,000 ٹن کچرا اور آلائشیں ان 5 روز میں، ایک روز ہمارا پہلے سٹارٹ ہوا جب بورا جماعت، 3 دن یہ ہو گیا اور اہل حدیث کا 5واں روز ہوتا ہے، تو ان 5 روز میں تقریباً کوئی 1,10,000 ٹن کچرا اٹھایا جائے گا، جس کے اندر تقریباً 70 سے 75,000 ٹن آلائشیں ہوں گی، اور باقی نارمل جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ ہم نے تقریباً کوئی 7,000 کے قریب گاڑیوں کو، مشینریوں کو، جس میں بڑے ٹرکس بھی ہیں اور چھوٹی سزوکیاں بھی ہیں، ان کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا، اور تقریباً 24,000 کے لگ بھگ عملہ ہے جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ شہریوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ جو تمام آلائشوں کا آپریشن ہے یہ اسموتھ انداز سے، احسن انداز سے، کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کر پائیں۔ اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سے آلائش نہیں اٹھائی گئی ہے، کچرا نہیں اٹھایا گیا ہے، تو ہم نے ایک ہیلپ لائن سروس بنائی ہے 1128 1128۔ اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہے تو اس نمبر پر اپنی کال کو رجسٹر کر سکتا ہے، کمپلین کو رجسٹر کر سکتا ہے، اور سالڈ ویسٹ کی ٹیم جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گی۔ میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پورے پروسیس میں اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں، آلائشوں کو گٹر، نالیوں میں، ڈرینز میں نہ پھینکیں، تاکہ وہ ڈرین کل کو چوک نہ ہو، اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سیٹ اپ ان کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہیں وہاں پر اس چیز کو پرووائڈ کریں، تاکہ کسی تکلیف سے، کسی زحمت سے ہمارے کراچی والے بچ سکیں۔ آخر میں ہم سب تو عید منا رہے ہیں، جو سینیٹری سٹاف اس وقت عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے، اور کل رات کو تقریباً 3 بجے تک میں، سلمان صاحب، کرم اللہ صاحب، سالڈ ویسٹ کی ٹیم، ڈی سی صاحبان، ہم سب گراؤنڈ پر موجود تھے۔ تو ہم تو شاید گھر آ کے سو گئے، آپ لوگوں کو بھی شاید سونے کا موقع ملا، لیکن وہ جو سارا سینیٹری سٹاف ہے نا، وہ سب کے سب خدمت میں مصروف ہیں۔ میں چاہوں گا جہاں میں محبتوں کی بات کرتا ہوں، عزت احترام کی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آج یہ تہیہ کریں، یہ ہم وعدہ کریں کہ
کہ ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں, ان کو لک آفٹر کریں, ان کو عزت اور محبتوں سے نوازیں, تاکہ جس طرح یہ ہماری خدمت کرتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے ریسپریکیٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کو ہمارے شہر کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے پیارے پاکستان کے لیے مزید بہتر بنائے. پاکستان زندہ باد. میر صاحب, یہ کہ آپ سے پہلے یہاں گورنر صاحب نے بات چیت کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر آج ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو ایم کیو ایم کا عوامی میئر آج ہوتا. دوسرا یہ کہ کیا آپ عوامی میئر نہیں ہیں؟ ذرا آج کھل کر بات کریں, عید کا موقع ذرا. اور دوسری بات یہ کیا ایم کیو ایم کیا میئر ہی عوامی میئر ہوتا ہے, آپ عوامی میئر نہیں ہیں؟ آپ کو کس نے چنا؟ دوسرا اسی میں ایڈ کر لیجیے گا کہ گورنر صاحب نے آپ کے منتخب میئر ہونے پر بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے, کہ انہوں نے کہا یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور مایوسی بھی ہے. اس کو بھی تھوڑا ایڈ کر لیجیے گا. یہ بھی ایڈ کریں کہ ان کا کہنا تھا کہ 30 سینکڑوں میئر, آپ 30 سینکڑوں یعنی 70 سینکڑوں میئر نہیں ہیں آپ. 30% کراچی تو 70% جو ہے وہ تو وفاق کے انڈر آتا ہے. وفاق کے وہ اپنے آپ کو نمائندے کہتے ہیں, ان سے پوچھنے کہاں جا رہے ہیں علائشہ اٹھانے کے لیے. پوچھ لیجئے گا ان سے. آج عید کا دن ہے, محبتیں بانٹیں, لوگوں کو قریب لے کے آئیں. کون عوامی ہے کون عوامی نہیں ہے, اپنے آپ کو عوامی کہنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اپنی تشہیر کرنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا. میں تو خاموشی سے اپنا کام کرنے پر بلیو کرتا ہوں. سلمان صاحب بھی اپنا کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں. ان کے والد صاحب کی خدمات سب کے سامنے ہے, ان کی قربانی سب کے سامنے ہے. اگر اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوامی آدمی نہیں ہے, جو کہ ضلع ملیر کا صدر بھی ہے, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین بھی رہا ہے, اب کی بار وائس چیئرمین الیکٹ ہوا تھا ملیر سے ہی, اگر یہ عوامی آدمی نہیں ہے تو پھر اللہ خیر کرے. میں نے بھی الیکشن لڑا, ہار گیا. جب میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا, پچھلے 4.5 سال سے سرکاری عہدوں پر فائز ہوں, اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوں. کاؤنسل میں الیکشن ہوا, کاؤنسل میں بائی میجورٹی الیکٹ ہو کر آ گیا ہوں. اگر میں عوامی نہیں ہوں, اگر میرے خاندان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو کہ پچھلے 40 سال پر محیط ہیں, کچھ لوگ ہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, اگر اس کے بعد بھی لوگوں کے اعتراض ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے خدمت کی, کس نے پریس کانفرنس کی. عوام خدمت کرے گی کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. لیٹ پیپل بی دا جج. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, خدارا روڑے نہ اٹکائیں, نالوں میں پتھریں نہ پھینکیں, کھالوں کو علائشوں کو اسٹارم واٹر ڈرین میں نہ ڈالیں, سرکار کا ساتھ دیں, سرکار کے خلاف سازشیں نہ کریں. اچھا سر, یہ روڑے کون اٹکاتا ہے, یہ پتھر کون ڈالتا ہے؟ جنرلی میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر روایت رہی ہے کہ سیوریج کی لائن سے ڈبری نکلتی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ناگن چورنگی سے ہم نے وہ اتنا بڑا پتھر نکالا نا, تو جس کسی نے بھی کیا ہے میں اس کسی کو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ہمارے سندھ کی روایت ہے نا, ہیوملٹی, عزت ان کے ساری کے ساتھ. بابا چھوڑ دو ان چیزوں کو, یہ ہمارے لوگ بستے ہیں, ہمیں ان کی خدمت کرنے دو. بڑی نفرتوں کو بانٹ دیا گیا, محبتوں کو بانٹیں. یہ کر کے میں میٹنگ کی ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ, اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں, لیکن حافظ صاحب آپ سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں, حافظ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, تو اپوزیشن لیڈر کبھی حکومت سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ ایک ان کی ڈیفیکلٹی ہے ان کے لیے. میں عزت کرتا ہوں حافظ صاحب کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے اپوزیشن کے طور پہ. باقی جو ان کے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ تو حکومت کا حصہ ہیں, ان کا کام ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا. اور میں تعریف کروں گا اس چیز کی. دیکھیں, ہم نے ایک اچھا قدم اٹھایا, ہم نے ان کو بلایا, انہوں نے اور اچھا کام کیا کہ ہمارے اس انویٹیشن پہ وہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے, رواداری کی روایت ہے, عزت و احترام کی روایت ہے, اور اس طرح کی روایت کو ہمیں مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم الزام تراشیوں سے باہر نکلیں اور لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت کر پائیں. آپ ایک سینیٹری ورکرز کے کام کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. ایک اور چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عید کے گزرنے کے بعد جو ہے بہت سی مقامات پر جو ہے گھاس پھوس اور دیگر جو کچرا ہے وہ موجود رہتا ہے. بجری جو ہے بعض گلیوں میں جو ہے موجود رہتی ہے. تو سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے واٹر بورڈ انتظامیہ سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہو کہ فوری طور پر صفائی کی جائے؟ میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں. واٹر بورڈ انتظامیہ صفائی نہیں کرتی, کام یہ اگین سالڈ ویسٹ ہی کرے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1,10,000 ٹن جو کچرا ہے, اس میں 70,000 کے قریب علائشیں. باقی کچرا یہ جو آپ کا گھاس پھوس ہوگا, اس میں گوبر بھی ہوگا اس کے اندر, اس میں باقی جو ہم کچرا ڈیولپ کرتے ہیں, پیدا کرتے ہیں شہر کے اندر, وہ بھی شامل ہوگا. تو یہ ایکسرسائز کانسٹنٹلی چلے گی.
कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूँगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है, तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं कि यूसी की सतह पर कोई एक जगह इंफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अब भी पानी ख़रीद कर पी रहे हैं, खरीद टैंकर आ रहे हैं या कुछ बेहतरी आ गई आपके? ये तो मेरे ख्याल में जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूँगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे दोस्त सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था, तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए, मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, किंजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी किंजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा, शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ, कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है तो प्रॉब्लम होती है, कभी कभार वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुह से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटी इस शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। क्या सॉरी, जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं ये घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर, आता हूँ। ओल्ड सिटी एरिया में चलने की जगह नहीं थी, चाहूँगा लोग सादगी और इज्तिमाई तौर पर यह फरीज़ा अंजाम दें, यह कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का, जो मीडिया से गुफ्तगू करें। दूसरी तरफ लाहौर में बादशाही मस्जिद के मनाजिर आप देख रहे थे जहाँ पर नमाज ईद अदायगी के बाद खुतबा दिया जा रहा है।